بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 369 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 31 سے لے کر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے اللہ کا عذاب۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ بشارت لے کر پہنچے، تفسیر میں آتا ہے کہ سورہ ہود اور سورہ ہجر میں اس کی تفصیل یہ بیان ہوئی ہے کہ جو فرشتے قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے جناب کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ پھر یہ بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر آیت میں آتا ہے کہ بشارت کیا دی کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس بستی کا اشارہ قوم لوط کے علاقے کی طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین کے شہر حبرون موجودہ الخلیل میں رہتے تھے۔ اس شہر کے جنوب مشرق میں چند میل کے فاصلے پر بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کا وہ حصہ واقع ہے جہاں پہلے قوم لوط آباد تھی اور اب جس پر بحیرہ کا پانی پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ نشیب میں واقع ہے اور حبرون کی بلند پہاڑیوں پر سے صاف نظر آتا ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ سورہ شعراء میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں تو لوط موجود ہے۔ تفسیر میں آتا ہے سورہ ہود میں اس قصے کا ابتدائی حصہ یہ بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ اس شکل میں فرشتوں کا آنا کسی خطرناک مہم کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ پھر جب انہوں نے آپ کو بشارت دی اور آپ کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ مہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، تو آپ اس قوم کے لیے بڑے اصرار کے ساتھ رحم کی درخواست کرنے لگے، مگر یہ درخواست قبول نہ ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس معاملے میں آپ کچھ نہ کہو، تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ عذاب اب ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس جواب سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امید باقی نہ رہی کہ قوم لوط کی مہلت میں کوئی اضافہ ہو سکے گا، تب انہیں حضرت لوط علیہ السلام کی فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے وہ بات عرض کی جو یہاں نقل کی گئی ہے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہے، یعنی یہ عذاب اگر لوط علیہ السلام کی موجودگی میں نازل ہوا تو وہ اور ان کے اہل و عیال اس سے کیسے محفوظ رہیں گے۔ آیت کے آخر میں آتا ہے کہ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، تو تفسیر میں آیا کہ اس عورت کے متعلق سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں بتایا گیا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی وفادار نہ تھی۔ اسی وجہ سے اس کے حق میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ بھی ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔ اغلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کے بعد جب اردن کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے ہوں گے تو انہوں نے اسی قوم میں شادی کر لی ہوگی، لیکن ان کی صحبت میں ایک عمر گزار دینے کے بعد بھی یہ عورت ایمان نہ لائی اور اس کی ہمدردیاں اور دلچسپیاں اپنی قوم ہی کے ساتھ وابستہ رہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رشتہ داریاں اور برادریاں کوئی چیز نہیں ہیں، ہر شخص کے ساتھ معاملہ اس کے اپنے ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر کی بیوی ہونا اس کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکا اور اس کا انجام اپنے شوہر کے ساتھ ہونے کے بجائے اپنی اس قوم کے ساتھ ہوا جس کے ساتھ اس نے اپنا دین و اخلاق وابستہ کر رکھا تھا۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ ترجمہ: پھر جب ہمارے فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا
انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ اس پریشانی اور دل تنگی کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے بہت خوبصورت نوخیز لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے اخلاق سے واقف تھے، اس لیے ان کے آتے ہی وہ پریشان ہو گئے کہ میں اپنے ان مہمانوں کو ٹھہراؤں تو اس بدکردار قوم سے ان کو بچانا مشکل ہے، اور نہ ٹھہراؤں تو یہ بڑی بے مروتی ہے جسے شرافت گوارا نہیں کرتی۔ مزید برآں یہ اندیشہ بھی ہے کہ اگر میں ان مسافروں کو اپنی پناہ میں نہ لوں گا تو رات انہیں کہیں اور گزارنی پڑے گی، اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ گویا میں نے خود انہیں بھیڑیوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کا قصہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، اس کی تفصیلات سورہ ہود، سورہ الحجر اور سورہ القمر میں بیان ہوئی ہیں کہ ان لڑکوں کی آمد کی خبر سن کے شہر کے بہت سے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر ہجوم کر کے آ گئے اور اصرار کرنے لگے کہ وہ اپنے ان مہمانوں کو بدکاری کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ اس پہ فرشتوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہمارے معاملے میں نہ اس بات سے ڈرو کہ یہ لوگ ہمارا کچھ بگاڑ سکیں گے، اور نہ اس بات کے لیے فکر مند ہو کہ ہمیں ان سے کیسے بچایا جائے۔ یہی موقع تھا جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر یہ راز فاش کیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں جنہیں اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سورہ ہود میں اس کی تصریح ہے کہ جب لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھسے چلے آ رہے تھے اور آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ کسی طرح بھی اپنے مہمانوں کو ان سے نہیں بچا سکتے، تو آپ پریشان ہو کر چیخ اٹھے کہ کاش میرے پاس تمہیں ٹھیک کر دینے کی طاقت ہوتی یا کسی زور آور کی حمایت میں پا سکتا۔ اس وقت فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ انا منزلون علی اہل هذه القریة رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ ترجمہ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ کھلی نشانی چھوڑ دی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس کھلی نشانی سے مراد ہے بحیرہ مردار جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی بدولت جو عذاب آیا تھا اس کی ایک نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے، جسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ سورہ صافات میں اور سورہ حجر میں اس کا صاف ذکر آیا ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ بات قریب یقین کے ساتھ تسلیم کی جا رہی ہے کہ بحیرہ مردار کا جنوبی حصہ ایک ہولناک زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھس جانے کی بدولت وجود میں آیا ہے، اور اسی دھسے ہوئے حصے میں قوم لوط کا مرکزی شہر صدوم واقع تھا۔ اس حصے میں پانی کے نیچے کچھ ڈوبی ہوئی بستیوں کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ حال میں جدید آلات غوطہ زنی کی مدد سے یہ کوشش شروع ہوئی ہے کہ کچھ لوگ نیچے جا کر ان آثار کی جستجو کریں، لیکن ابھی تک ان کوششوں کے نتائج سامنے نہیں آئے ہیں۔ آیت کے آخر میں ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، تو اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ کھلی نشانی ہے عملے قوم لوط کی جو شرعی سزا ہے وہ سورہ اعراف میں بڑے واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس حوالے سے اس کی جو پورے قصے کی تفصیلات ہیں یہ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں آئی ہیں۔ ان کی دعوت کے حوالے سے آیت میں آیا کہ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو۔ تفسیر میں آتا ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آخرت کے آنے کی توقع رکھو، یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور کوئی دوسری زندگی نہیں ہے جس میں تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا اور جزا و سزا پانا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرو جس سے تم آخرت میں انجام بہتر ہونے کی امید کر سکو۔ فَكَذَّبُوهُ
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ ترجمہ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جھٹلا دیا یعنی اس کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو نہ ماننا، یہ تعلیم جو وہ دے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کو نہ ماننے کا نتیجہ انہیں عذاب الہی کی شکل میں بھگتنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت میں آیا کہ وہ ان پر ایک ہولناک زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ گھر سے مراد وہ پورا علاقہ ہے جس میں یہ قوم رہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ایک پوری قوم کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا گھر، اس کا ملک ہی قرار پائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس میں بہت زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بڑے مختصراً وہ تمام حالات اور تمام جو پرانی قومیں تھیں جو بہتر حالت میں تھیں، کفار مکہ کے حالات سے بہتر حالت میں تھیں، ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، ان کی نافرمانیوں کے صلے میں اللہ نے جو عذاب ان پر نازل فرمائے وہ بتائے ہیں، جس سے کفار مکہ کو اور آج کے دور کے کفار کو ایک فہمائش بتائی گئی ہے، ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ جو بھی سیدھے رستے پہ چلنے والا نہیں ہے، جو اس بارے میں نہیں سوچتا، جو اس کو پرائرٹی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنا عذاب لے آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔